چلو الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرما برداروں پر کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں، ان ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر فرما دیا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان گھاٹے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھا کر فرمایا، زمانہ اس بات کا گواہ ہے۔ دنیا میں گھوم پھر کر دیکھو، ہسٹری کو اٹھا کر دیکھو، جو لوگ ایمان سے، اچھے کاموں سے محروم رہے وہ گھاٹے میں رہے۔ جن لوگوں نے صبر کا دامن چھوڑا، ناشکرے بنے، وہ لوگ حسرت میں ڈوبے رہے۔ جن لوگوں نے دین کی دعوت کے منصب کو چھوڑ دیا، وہ لوگ بلاؤں میں گرفتار ہوئے۔ عزت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، وہ زمانے میں رسوا ہوئے۔ اور زمین کا یہ گہوارہ عیاشی، دھوکہ بازی، عیاری، مکاری کا گہوارہ بن کے رہ گیا۔ اللہ نے قسم کھا کے فرمایا، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ اور جو لوگ فائدے میں رہیں گے، جو لوگ فائدے میں رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا بھی ذکر فرمایا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ فائدہ اٹھانے والے ہیں، آخرت میں جو لوگ مزے میں ہوں گے، جو لوگ اللہ تبارک و تعالی سے انعام پائیں گے، جن سے مولا راضی ہوگا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ ایمان لانے والے ہیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے، برے کام چھوڑ کر اچھے کاموں میں لگ گئے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، ایک دوسرے کو صبر کی دعوت دینے میں لگے، صبر کے فائدے بتائے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو حق کی دعوت دیتے رہے، حق کی تلقین کرتے رہے۔ یہ حق ہے، یہ تیری بھلائی کے لیے ہے۔ صبر بہت بڑا انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بہترین راستہ ہے۔ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس راستے پر چل کر ملاقات کرنا ہے وہ صبر کا راستہ ہے۔ ناشکرہ نہ بن،
مصیبت ہے، پریشانی ہے، آج ہے چلی جائے گی، مصیبت ہے ٹل جائے گی، اللہ رفع کرنے والا ہے، اللہ بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ آج تیری گودی خالی ہے، اللہ ایک دن بھر دے گا، اللہ کے پاس ہر چیز پہ حساب ہے، اللہ تجھے ضرور عطا کرے گا، اپنے رب سے مانگ، مگر شرط یہ ہے تو اچھے کام کر، برے کاموں سے رک، اللہ تیری نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ تو اپنے سینے میں ایمان کے چراغ کو روشن کر، محبت رسول کے چراغ کو روشن کر، تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرما بردار بن، تو ان باتوں سے بچ جس کو قرآن نے منع کیا، جن سے قرآن نے تجھے روکا۔ قرآن نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، فرقہ نہ ڈالو، فرقے میں مت پڑو، مت بٹو، اپنی جماعت سے مت کٹو، جو کٹے گا اللہ نے فرما دیا محمد صلی اللہ تعالی وسلم آپ سے انہیں کوئی مطلب نہیں اور ان سے آپ کو کوئی مطلب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اچھی کام کرو، بہترین کام کرو۔ یہاں پر ایک چیز واضح ہو جاتی ہے، ہمیں اچھے کام کرنے کے ساتھ یہ بھی حکم ہے اگر ہمارا بھائی اگر کسی کام کو غلط طریقے سے کر رہا ہے جو اس کے لیے بھلا نہیں ہے، چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے ہو، اسے فائدہ پہنچانے کے لیے ہم اس کو بات بتائیں، اس کو سمجھائیں، بھائی جس طریقے سے کام آپ کر رہے ہیں یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، اس سے تمہارا نقصان ہوگا، آپ نہ کریں۔ اگر کوئی کام گناہ کا کام کر رہا ہے، کوئی انسان غلط طریقے سے کام کر رہا ہے جو اسے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کچھ نہیں اسے ملنے والا، اس کے کرنے سے کوئی بھلا نہ ہوگا، تو آپ اس کو اچھا طریقہ بتا دیں، اس کو سمجھائیں۔ اے میرے بھائی، نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ یہ ہے، آپ اس کو ایسے کریں گے تو آپ کا بھلا ہوگا، تب آپ کو ثواب ملے گا۔ سنت کے طریقے سے کام کریں گے تو آپ کو ثواب حاصل ہوگا، اور اگر سنت کے خلاف کرے گا تو انسان کو کیا ملے گا؟ ایسے ہی اگر انسان کسی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، آپ کے پاس اس کی مدد کرنے کے لیے اگر وسائل نہیں ہیں اور اس انسان کے پاس بھی وسائل نہیں ہیں تو آپ اسے تلقین کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سجدے میں گر کر گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اللہ ہر مشکل کا حل نکالنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکل کو دور فرمائے گا۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اللہ کی تو ذات ہے جو آپ کی پریشانی کو دور کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکل کو ضرور دور فرما دے گا۔ تو آپ اس کو تلقین کریں، دعوت دیں، صبر کی دعوت دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ لائیں، آپ اس کو اللہ کے دربار میں لے کے آئیں اور آپ کہیں اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کے دعا کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ آپ اس کو تلقین کریں، آپ نبی کے غلام ہیں، نبی کے فرما بردار ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے نبی کا مسکن بتائیں، نبی نے جو دربار پیش کیا ہے، نبی نے جو طریقہ عطا فرمایا ہے، جب تم کسی مشکل میں گھرے ہو تو سجدے میں چلے جاؤ، 2 رکعت نماز ادا کرو، بار بار اللہ کا ذکر کرو، بار بار اپنے رب کی دربار پہ دستک دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے در پہ آنا بے حساب پسند ہے، تم اللہ کی بارگاہ میں بار بار آؤ گے، اللہ تمہارے آنے کو پسند فرمائے گا۔ تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو، تمہارے دماغ میں یہ بات کیسے آ رہی ہے میرے بھائی کہ اللہ تمہیں محروم فرما دے گا؟ ارے تمہارے سینے میں، تمہارے گھر میں جو شیطان قبضہ بنا چکا ہے، جو یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ تجھے اللہ کے دربار میں کیا ملے گا، ارے وہ تو نماز پڑھنے کی جگہ ہے، وہ تو ذکر کی جگہ ہے۔ اس طرح سے دماغ کے اندر شیطان نے وسوسے ڈال دیے ہیں کہ مسجد میں جا کر کیا ہوگا، مسجد میں کوئی مرادیں پوری تھوڑی ہوتی ہیں، مسجد میں کوئی دعائیں قبول تھوڑی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے تو یہ دربار، یہ مسکن بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے لوگوں کو اللہ کے دربار میں جمع فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے
لیے جن درباروں کو تیار کیا گیا، جن مسجدوں کو تیار کیا گیا، وہ مسجدیں اس لیے تیار کی گئی تاکہ اللہ کے بندے اس کے سامنے سر کو جھکائیں اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعائیں کریں۔ یہ اس لیے بنائے گئے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فریضے کو ادا کریں، اس کی نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کرتے رہیں، اور جب کوئی مشکل آ جائے تو جس مولا کے سامنے، جس سلطان کے سامنے اپنی نعت کرتے ہیں، ساری کائنات، ساری مخلوقات سربا سجود ہے، اس کے سامنے سربا سجود ہو جائیں اور اپنے ہاتھوں کو بلند کریں۔ اللہ ان کے ہاتھوں کا بلند کرنا اپنے دربار میں پسند فرماتا ہے، لیکن بڑے عجیب حالات پیدا ہو گئے۔ مسجدوں میں، ممبروں پہ، نبی کے ممبر پہ کھڑے ہو کے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ کے دربار سے ہٹایا جاتا ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، سجدے بھی کرو، دعائیں بھی کرو، نمازیں بھی پڑھو، اور اللہ کے دربار میں دعائیں بھی کرو، اللہ سے مانگو۔ ہر چیز کا خالق مالک اللہ ہے اور وہ عطا کرنے والا ہے، تمہاری شہرت سے بھی قریب ہے۔ اسے کسی وسیلے کی اگر ضرورت ہے، وہ وسائل محبت رسول کے ہیں، وہ ذکر الہی کا وسیلہ ہے، وہ درود و سلام کا وسیلہ ہے۔ درود و سلام پڑھ کے اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا۔ مگر کیا کہہ دیا؟ اللہ کے دربار سے بندوں کے دربار میں ڈالا جا رہا ہے۔ وہ جو جعلی دربار بنا رکھے ہیں، جو نبی کی نافرمانی میں عمارتیں تیار کر رکھی ہیں، جو مصنوعی وہ ڈھونگی معاشرت رسول جو مزارات بنا کے ان پر بیٹھ کر لوگوں کو وہاں بلا کر اپنا کاروبار، اپنی تجارت چلا رہے ہیں، جو قبروں کو تجارت گاہ بنائے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو ذہن دے دیا گیا، ممبروں پہ کھڑے ہو کر ذہن دیا جا رہا، جاؤ وہاں جاؤ، وہاں سے مرادیں پوری ہوں گی، وہاں دعائیں قبول ہوں گی، وہاں سے بیٹے ملیں گے، وہاں سے دعائیں قبول ہوں گی، وہاں سے روزیاں ملیں گی، وہاں سے ساری دنیا ملے گی۔ یہاں سے کیا ملے گا؟ یہاں سے کوئی بادشاہت تھوڑی ملے گی، یہاں سے کوئی تمہیں عزت، یہاں سے تمہیں نعمتیں تھوڑی ملے گی، یہاں سے کیا ملے گا؟ یہاں تو بھائی یہ تو نماز کے لیے ہے، یہ تو بس نماز پڑھنے کی جگہ۔ ایسا ذہن بنا دیا گیا۔ ارے جس نبی نے ممبر پہ کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو سنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کا پتہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے جس جگہ پر اللہ کے نبی نے جمع فرمایا، آپ کہتے ہو کہ اس سے بہتر اور کوئی بھی جگہ ہے؟ کیا کسی صحابی رسول نے ایسا فرمایا کہ اس سے بہتر کوئی اور جگہ ہے اللہ سے مانگنے کی؟ کہ ذکر رسول سے، درود و سلام سے بہتر کوئی اور وسیلہ، کوئی اور وظیفہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا؟ ارے خزائن عرفان کنز الایمان میں ذات کے وسیلوں کو بالکل ناجائز قرار دیا۔ اولئک الذین یدعون، جو آیت کریمہ ہے بس سورہ بنی اسرائیل کے اندر واضح طور پر ذات کے وسیلوں کو منع قرار دیا کہ صرف ذات کے ذریعے سے، چاہے وہ اوپر ہے یا زمین کے نیچے ہے، کہ صرف اسی کے ذریعے سے، صرف اسی سے ہم اپنے مقصد کو حل کر سکتے ہیں۔ عمال چاہے کیسے بھی کریں دنیا میں، چاہے ہم آپ کیسے بھی زندگی گزاریں، ہمارا کاروبار، ہمارا رویہ، ہمارا طریقہ چاہے جیسا بھی ہو، جس منصب پہ ہم چل رہے ہوں، جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہوں، نفس کی فرما برداری، اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں، بس ذات کا نام لے دیں گے، اس ذات کے ذریعے سے اپنا کام نکال لیں گے۔ اس وسیلے کو تو بالکل حرام قرار دیا گیا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا تم حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس فرامین پہ غور کرو۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ اور اس کی ضمن میں خزائن عرفان میں
علامہ نعیم الدین مراد آبادی کیا فرماتے ہیں؟ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ مقرب بندوں کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنانا جائز نہیں، اور اللہ کے مقبول بندوں کا یہی طریقہ ہے۔ اللہ کے کون سے مقبول بندے؟ انبیاء کرام۔ اللہ کے کون سے مقبول بندے؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام، تابعین کرام، ان کی زندگی کو آپ دیکھیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی کا پورا مقصد بیان فرما دیا۔ ایمان تمہارے سینے میں ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت ہو، اس کے بعد تم اچھے کاموں میں لگ جاؤ، اور اچھے کام کرتے ہوئے اگر تم یہ دیکھو کوئی غلط کام کر رہا ہے، اس کو اچھے کام کی دعوت دو۔ اگر کوئی ناشکری کر رہا ہے، صبر کی تلقین کرو، کیونکہ ناشکری وبال میں ڈالنے والی ہے، اور یہ تبلیغ کا کام نہ کرنا، حق گوئی نہ کرنا، حق کی دعوت نہ دینا تمہیں مصیبت میں ڈالنے والا ہے۔ تو میرے بھائی، قرآن کے ساتھ کھیل نہیں کرنا چاہیے، یہ مذاق نہ کریں، اس کے مفہومات کے ساتھ تم کھیل نہ کریں، ٹھٹا نہ کریں۔ وہی ہو رہا ہے، ارے تم نے تو دربار الہی سے نکال کر ساری دنیا کو مزاروں پر لگا کے رکھ دیا۔ مسجدوں کے اندر صف 1.5 صف 2 صفیں دکھائی دیتی ہیں، اور ہر ٹائم 24 گھنٹے، اور ہمارے دکان چلانے والے ہیں، جو ان کے مجابروں نے جو دلال مولانا رکھے ہوئے ہیں نا، ان کے بیانات سنو، کہتے ہیں دیکھو رات دن بھیڑ لگی ہے، رات دن لنگر لگا ہوا، لوگوں کا جم لگا ہوا، لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ میرے بھائی، ایک بھیڑ ہونا یہ جائز ہونے کی علامت نہیں ہے، کسی بھی چیز کی بہتری کی فضیلت کی علامت نہیں ہے۔ میں بھیڑ اگر گرانا سیکھوں تو ریلوے اسٹیشن پر، اسپتالوں پہ، کمبھ کے میلے میں، دنیا کے میلوں میں، امرناتھ کے میلے میں، دنیا کے کونے کونے میں، اور آپ دنیا کے کسی بھی شعبے میں چلے جائیں جو مذہبی کہلاتے ہیں، چاہے ایمان والوں کے ہیں یا غیر مسلموں کے ہیں، بھیڑ بے حساب ملے گی۔ بھیڑ کسی کی فضیلت کی علامت نہیں ہے، کسی کے حق اور ناحق ہونے، جائز اور نہ ہونے، ناجائز کی علامت جو ہے وہ کتاب و سنت ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرما دیا وہ حق ہے۔ قبروں پہ عبادتیں بنا کے تجارت کرنے کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم فرمایا، دنیا کی کسی بھی احادیث کی کتاب کے اندر، چاہے کسی بھی عالم نے لکھا ہو، صحیح سند کے ساتھ آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ عمارتیں بنانے کے لیے وَأَنْيُبْنَى عَلَيْهِ نَهَا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اس پر منع فرمایا۔ تو میرے بھائی، مولانا شریف میں نکلتا ہے، مولانا شریف میں جائز بھی لکھا ہوا ہے، لیکن مولانا شریف نے اس کتاب یہاں قرآن کے ترجمے کو پیش کرتے ہوئے، خزائن العرفان بیان کرتے ہوئے آپ نے وہی لکھا جو قرآن کی آیت کا نچوڑ نکلا ہے، لیکن مولانا شریف میں جائز بھی لکھا ہوا ہے، عمارت بنانا جائز بھی لکھا ہوا ہے، اور حدیث میں ناجائز لکھا ہوا ہے۔ اب یہ ہے دین دو طرح کے دنیا میں چل رہے ہیں، اوریجنل دین مدنی رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کا دین، اور مولانا شریف کا ہندی دین۔ تو دین کی دو کوالٹی دنیا کے اندر ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کے خلاف ناجائز کو جائز بنا کر پیش کرنا، یہ مولانا شریف میں مل جائے گا۔ ایسا نہیں کتابوں کے اندر نہیں ہے، کتابوں کے اندر بہت سی باتیں لکھی ہیں، کتابوں کے اندر تو بہت کچھ ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں نازیبہ الفاظ بھی ہیں، کتابوں کے اندر نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخیاں بھی ہیں، کتابوں کے اندر نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت کو اسٹیج پہ لگایا گیا، اپنا بابا اونچا کرنے کے لیے، اس کی شان کے تحفظ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان پہ حملے بھی کیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو بد نظر بھی ثابت کیا گیا۔ یہ بے ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، کتابی بات کر رہا ہوں۔ اپنا بابا، اپنا بزرگ، اپنا پیر کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، اس کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے رسول اللہ کو بد نظر بھی ثابت کیا گیا۔ اور جسے یہ جانچ کرنا ہے، پڑتال کرنا ہے، کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، اور سوشل میڈیا پر اس کو بھی سرچ کر کے دیکھ سکتا ہے علماء کرام کو سن کر۔ تو میرے بھائی، یہ کوئی ہوائی پھیر نہیں ہے کہ یہ کہنا کتابوں کے اندر ہے۔
کتابوں کے اندر تو بہت کچھ ملے گا، سب کچھ ملے گا، اچھا بھی ملے گا، غلط بھی ملے گا، مگر ہم اپنی اصلاح کریں. یعنی ہم اس کام کی طرف، ان درباروں کی طرف اتنا بڑھ رہے ہیں، ہم نے اس فرقہ کے کھیل کے اندر اتنا بڑھا دیا ہے. جو چیز نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ناجائز یا منع فرمائی یا اس کے کرنے پر لعنت فرمائی، تو ہم نے اس کو ایسے کر رہے ہیں، اس طرح جائز سمجھ کے کرایا جا رہا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کار ثواب ہے. یعنی گناہ کے کام کو ثواب سمجھ کر کرا جا رہا ہے اور کرایا جا رہا ہے، اور ان مجابرین کو بڑے پیارے پیارے نام دیے جا رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین، گدی نشین، فلا نشین کے نام دیے جاتے ہیں. کیا کتاب و سنت کی روح سے اس کی کوئی حقیقت ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا صحابہ کی زندگی کا جو پیمانہ ہمیں عطا کیا ہے، کیا صحابہ کرام نے ایسا کیا یا اس کے کرنے کا حکم دیا یا اس کی کوئی پیشین گوئی فرمائی گئی؟ یا صحابہ کرام نے ایسا کیا؟ میرے دوست، ہمیں سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. کتاب و سنت کو اپنی زندگی میں لائیں. جس کی زندگی میں اللہ اس کے رسول نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی زندگی میں کوئی بھلائی نہیں. ہمیں پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان پہ عمل کرنا ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کی سوچ پر نکھار فرمائے. اللہ تبارک تعالی ہماری نیکیاں قبول فرمائے، ہماری دعوت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا بلا السلام.